نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والی چیز دعا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی اور کوئی چیز نہیں۔ اور ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور جو ہم دوسری عبادات کرتے ہیں اس کا بھی لب لباب یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کرنے کے بعد اللہ سے مانگتے ہیں، گویا کہ عبادت کے نتیجے میں ہمیں اللہ سے مانگنا آ جائے۔ تو دعا میں یہ چیز پوری طرح موجود ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اسی لیے دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا کہ دعا نہ صرف عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ تو جس طرح دوسری عبادات قبول ہونے کا ہمیں یقین ہوتا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات قبول فرماتا ہے، اسی طرح دعا کے بارے میں بھی یقین ہونا چاہیے اور اللہ سے امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو جس طرح دوسری عبادات کے لیے شرائط ہیں کہ ان کے مطابق عبادت کرے تو قبول ہوتی ہے، اسی طرح دعا کی بھی شرائط ہیں کہ ان کا خیال رکھ کے دعا کی جائے گی تو انشاءاللہ العزیز ضرور قبول ہوگی۔ تو وہ آداب اور شرائط کیا ہیں؟ ان میں سب سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ بندے کا رزق اور کھانا حلال ہو، بندے کا کھانا پینا، بندے کا لباس حلال ہو، حرام کا نہ ہو۔ اگر کھانا پینا اور لباس حرام کا ہے تو پھر وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا گیا جس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کام سے تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ الہا و زاری کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ رہا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ اوپر بلند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے کام کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو اس آدمی کو دیکھا کہ وہ اسی طرح مانگ رہا ہے۔ تو آپ کو اس پر بڑا ترس آیا کہ یہ آدمی کتنی دیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، الہا و زاری بھی ہے، رونا بھی ہے، توجہ بھی ہے۔ تو اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تجھ سے کس قدر رو رو کر دعا مانگ رہا ہے، تو اس کی دعا پوری فرما دے۔ تو آسمان سے آواز آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر یہ آدمی رو رو کر اپنے آپ کو ہلاک بھی کر لے اور ہاتھ اٹھا کر آسمان تک بھی پہنچا دے تب بھی اس کی دعا پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پوشاک حرام، لباس حرام۔ تو دعا کس کی پوری ہوتی ہے؟ جس کا کھانا پینا حلال ہوتا ہے، اور اگر یہ کام ہو جائے تو بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی وہ بندہ بن جاتا ہے جس کی دعائیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس درخواست لے کر گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میری دعائیں پوری ہونا شروع ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لقمہ حلال کو لازم کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ حلال کھانے پینے کو اپنے اوپر لازم کر لو، تمہاری دعائیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، جس حلق سے نیچے ایک لقمہ بھی حرام کا گزرتا ہے، نیچے جاتا ہے، اس کی 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور جو جسم حرام سے بنا ہو اس کا مقام آگ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مستجاب الدعوات بنے کہ ان کی ہر دعا پوری ہوتی تھی، اور ان کی پوری ہونے والی دعاؤں کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات ملتی ہیں، کئی واقعات ملتے ہیں۔ صرف 2 کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی ان کے پیچھے پڑ گئے اور انہیں برا بھلا کہتے، جہاں بھی ملتا وہ آدمی وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برائی بیان کرتا، ان کو تنگ کرتا۔ پہلے تو آپ نے ان کو نظر انداز کیا، پھر بالآخر تنگ آ کر ایک دن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ اس کی زبان اور ہاتھ سے مجھے محفوظ فرما۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ آدمی جنگ قادسیہ کے اندر شریک ہوا، اس کے ہاتھ بھی کٹ گئے اور اس کی زبان بھی کٹ گئی۔ اسی طرح ایک صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے برے کلمات کہتے تھے، نازیبا کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تو اللہ کے ولی کے بارے میں ایسے کلمات کرتا ہے، اور پھر فوراً دعا کی کہ اے اللہ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ہی اس کا فیصلہ فرما دیجیے۔ تو جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ مجلس ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس کا اونٹ رسی دوڑا کر آیا اور اس نے گردن سے پکڑ کر اس کو اٹھا کر پٹک دیا اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا، اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ مستجاب الدعوات کیسے بنے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب بھی کوئی لقمہ اٹھا کر کھانے لگتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اگر حلال کا ہوتا ہے تو میں کھا لیتا ہوں، اور اگر حرام کا ہوتا ہے بلکہ مشکوک بھی ہوتا ہے، شک والا بھی ہوتا ہے، تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا نبوی نسخہ یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا پہننا سب کچھ حلال کا ہو، اور حرام کے لقمے سے تو نہ صرف ہماری دعائیں رد ہوں گی بلکہ ہماری عبادات بھی ضائع ہوں گی۔ تو یہ جو نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے ذریعے اپنی عبادات کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں، اور ہم اس کے ذریعے اللہ سے اپنی دعائیں بھی پوری کرا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔